بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔
نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات کو. اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم میں ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے، تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے، اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھا ہی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی.
سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں، ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے، تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جائیں اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. لیکن یہ جو 4 صورتیں ہیں نا دعا کی قبولیت کی، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دعا رد بھی کر دی جاتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. یعنی ہمیشہ قبول ہونے کا مطلب جب ان قوائف کو پورا کیا جائے تو جو اللہ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اگر ان قوائف کو آپ پورا نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں ایک کیا ہے؟ حرام کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پراگندہ بال ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور کپڑوں پہ گرد و غبار، یعنی سفر میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جو قابل ترس ہوتا ہے، وہ تو ایسی کنڈیشن میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن فرمایا اس کے باوجود اس کی دعا کو رد کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام. حرام کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے، تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر قلب سے دعا مانگتے ہو. یہ بھی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا. ظاہر قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا اپنا ہی دل ہی نہیں ہے، بس اوپر اوپر سے دعائیں مانگ رہے ہو. جیسے آج کل دعا بطور وظیفوں کے پڑھی جاتی ہے بس، یعنی وہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. بس آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے. اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے دوران ناک میں انگلیاں بھی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے یوں بس ہاتھ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ کو اس سے بھی جو ہے ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے کہ اس کو مانگنے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے، مانگتے ہوئے یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا. اتنا تکبر. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شیخ صاحب کے پاس آپ جائیں بھیک مانگنے کے لیے، تو دیکھیں بھیکاری کیسے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور کیسے کہتا ہے، پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے چندہ نکل جائے، یہ چندہ نکل جائے، یا اگر کوئی چندہ مانگنے والا گیا ہے، یا اس کی جیب سے میرے لیے کچھ پیسے نکل جائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توجہ اور یوں کر کے سیٹھ صاحب سے کہہ رہا ہو کہ یار کچھ 50 روپے مل جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. اس طرح کی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے دنیا میں جیسے جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وقت پورا فوکس کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگا جاتا ہے. تو اللہ سے جب مانگا جائے تو اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر قلب سے یعنی اوپر اوپر سے دعا مانگی جائے تو اللہ نہیں اس پکار پہ اللہ جواب نہیں دیتے، اس کو رد کر دیتے ہیں کہ تجھے مانگتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کیوں تیری دعا کو ہم کیوں دعا سمجھیں. اور دوسری بات ایک تو یہ ہو گیا حرام سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر قلب سے دعا مانگنی ہے، دعا نہیں مانگنی بلکہ توجہ لگانی ہے. یہ تو ہے کہ یہ 2 چیزیں تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہت زیادہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہی ملتا ہے پھر آپ کو. تو اس میں کیا ہے کہ اگر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. نمبر 2، کسی نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے، جیسے آپ نے صدقات و خیرات کیے یا نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگیں گے
تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مسترزق ارزق له، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزی عطا کروں۔ تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے نا تہجد کا وقت، اس میں اٹھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے، اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹوں نے توبہ کی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم نے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ تو عن قریب کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا میں تہجد میں اٹھ کے توبہ کروں گا تمہارے لیے۔ تو رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی دعاؤں میں بھی اللہ بہت زیادہ جان اور طاقت ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشکلات میں اللہ کو یاد کریں، یعنی مشکل وقت میں اللہ کے دین کو یاد رکھیں، جب گناہوں کا غلبہ ہو آپ کے اوپر، شہوت کا غلبہ ہو، اس موقع پر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، یعنی جو قربانی دیں، تو قربانی دیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے افطار میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے قربانی دی ہے، روزہ رکھا ہے آپ نے۔ تو یہ ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، جیسے مسجدیں ہیں یا مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پھر بیت اللہ میں قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی حرم میں، اور پھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جو ملتزم ہے وہاں ملتزم پہ اپنے رخسار کو رکھ کے دعا مانگنے کی قبولیت کے امکان بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ وقت ایسے ہیں، رمضان میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، دعا مانگنے والے کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی چونکہ رمضان نہیں ہے تو دعا کی قبولیت کے امکان تو چونکہ رمضان میں بڑھتا ہے تو رمضان میں دعا مانگیں گے، یا تہجد میں امکان زیادہ ہوتا ہے تو ابھی نہیں مانگو، تو بھائی جب موقع مل رہا ہے مانگ لیں، تہجد میں بھی مانگ لیں۔ پھر تو ایسا نہ ہو عبادت کو یعنی نیکی کو ڈیلے نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ٹائم نہ ملے تو ابھی بھی مانگ لیں، بعد میں جب موقع ملے گا تو اور زیادہ مانگ لیں۔ تو اس لیے دعا سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، ایک چیز رہ گئی تھی کہ ایک اور عمل ایسا ہے جس سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں مانگ رہا ہوں مسلسل مگر اللہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو جب یہ لفظ کہتا ہے تو اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دنیا جو ہے نا اللہ نے معاملہ غیب پر رکھا ہے نا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو جس دن وہ یہ کہتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ اس وقت سے قبول کرنا ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی تیرا جب میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو پھر میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا اللہ کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے نا کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کا اللہ کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ قبول نہیں کرتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کی کوشش میں لگے رہنے چاہیے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے والوں میں شامل فرمائے۔ اچھا بھائی، یہ جاوید صاحب نے سوال پوچھا، انہوں نے ملک کا نام نہیں بتایا یا شہر کا نام نہیں بتایا، کہتے ہیں کہ بچے کو حفظ کروائیں یا اسکول پڑھائیں، بچے کو پہلے حافظ بنائیں یا پہلے اسکول میں پڑھائیں؟ دیکھیے، بچے کو پہلے اگر آپ نے حافظ بنانا ہے، حافظ بنانا کوئی فرض نہیں ہے لیکن بڑی سعادت کی بات ہے، تو بچے کا حافظہ اگر بہت زیادہ کمزور نہ ہو تو پھر بچے کو پہلے حفظ کروا دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر اسکول میں بھی وہ اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اولاد گود لینے کا شرعی حکم، اگر کسی کو اپنی اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا وہ دوسرے سے کوئی نومولود بچہ لے سکتا ہے؟
اور کارڈ وغیرہ میں اپنی ولدیت تبدیل کرنا کیسا ہے؟ سعید الرحمان. دیکھیں اگر اپنے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ بچہ لے کے پال سکتے ہیں، لیکن اس میں بچے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچہ جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھیں جیسے آپ کو بچے کی ضرورت ہے نا، بالکل اسی طرح بچے کو بھی بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ نے اپنے کہیں بھتیجا بھانجا لے کے پال لیا، اس کو آپ نے بہن بھائیوں سے جدا کر لیا، تو بچے کی جو ایک گروتھ ہے نا جو ہونی چاہیے بچپن میں، جو یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر جو بچوں کی نفسیات سے واقف ہیں، جن کو دنیا میں جن کا نام ہے، یورپ کے اور امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں اپنی عمر کے قریب قریب بچہ چاہیے. یعنی بچے کی مینٹل گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جب وہ چھوٹا ہو نا تو جس عمر کا ہے اسی عمر کے قریب قریب اس کو اور بھی بچے چاہیے، تاکہ وہ ان میں کھیلتا ہے، پھر ان سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتا ہے، ان سے لڑتا بھی ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے. تو یہ اور وہ بہن بھائی ہونے چاہیے، کوئی غیر نہیں ہونے چاہیے، کوئی غیر پھر بچے کو خراب کرتے ہیں. اپنے بہن بھائی میں تربیت کا عنصر زیادہ ہے. تو آپ جب کوئی دوسرے کا بچہ ایڈاپٹ کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کا تو فائدہ ہو گیا، لیکن اس بچے کا بہرحال نقصان ہوتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی وہ اس طرح سے دماغ گرو نہیں کر پاتا. یہ اتنی خوشیاں اس کو نہیں ملتی جو بچپن میں اس کو بہن بھائیوں سے ملتی ہیں. اگرچہ وہ لڑتے ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے بال کھینچتے ہیں، لیکن محبت بھی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. آپ یعنی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی اپنے ساتھ کسی ایک بچے کو بائک پہ یا گاڑی میں لے کے جائیں، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ اسی کی عمر کے قریب قریب دوسرا بچہ ہوگا نا تو آپ دیکھیں اس کی مستیاں دیکھیں، پھر ایسی باتیں کرے گا، انجوائے کرے گا ہر چیز میں، تو بچے کو دیکھتے ہی کھلکھلا اٹھتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ماہر نفسیات ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دو بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ بھی اس وجہ سے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے یہ، کیونکہ جیسے آپ کا بڑا بچہ ہے وہ بڑا ہو گیا، چھوٹا میں 3-4 سال کا وقفہ ہوگا نا تو وہ ان کے جو دماغی لیول ہے وہ آپس میں پھر ملتا نہیں ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں کہ ایک بڑی بیٹی ہے، اس کے بعد 3-4 سال کے بعد دوسری بچی ہوئی تو وہ بڑی بچی جو ہے نا وہ تنہائی کا شکار ہو گئی، اور وہ پریشان ہوتی ہے کہ میری قریبی یعنی مجھ سے جو عمر میں قریب کوئی بہن نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے، بڑے ہو کر تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے، 4-5 سال کا وقفہ کوئی یعنی فرق نہیں رہتا، لیکن بچپن میں اس کی بڑی ایک ویلیو ہے. تو اس لیے نیچر سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی بہرحال اگر کوئی بچہ لے کے پال لے، ماں باپ راضی ہوں اور اس میں یہ نقصانات نہ ہوں اور اس کو دوسرے بچے بھی کھیلنے کے لیے مل جائیں تو، اور وہ بچے اس کو خراب بھی نہ کریں تو جائز ہے. بہرحال یہ عمل کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے، لیکن اپریشیٹ میں اس کو نہیں کرتا، اور بہت سے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. تو اس لیے ایسے بچوں کو لے لینا چاہیے جن کے ماں باپ مر گئے ہوں، یتیم ہو گئے ہوں، یا سرے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ کسی مسائل کا شکار ہوں، غربت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے. تو ایسے بچے کو تو لے لیں بلا وجہ، اچھے بھلے کہیں بچہ کھیل کود رہا ہو تو پھر اس کو ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے، اور یہ جو دلائل میں نے آپ کو دیے. لیکن اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر اس کے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ لے پالک بچے کے لیے شناختی کارڈ وغیرہ میں اپنی ولدیت تبدیل کرنا، تو یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے سورہ حجاب میں، ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو. تو جب آپ نے بچہ لیا ہے تو آپ ولدیت میں اپنا نام ہرگز نہیں ڈال سکتے. ماں کے خانے میں یہ جو جس خاتون نے بچہ ایڈاپٹ کیا اس کا نام بھی نہیں ڈال سکتے. آئی ڈی کارڈ میں، تمام ڈاکومنٹس میں ہر جگہ اوریجنل باپ اور اوریجنل ماں کا نام آئے گا، وراثت کے حکام بھی وہیں سے ہوں گے اور پردے کے حکام بھی جاری ہوں گے. تو اس میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں آپ نے 2 سال سے کم عمر کا بچہ لے کے اس کو دودھ پلوا دیا، فیڈ کروا دیا اپنے کسی محرم رشتے سے، جس کی تفصیل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، تو پھر پردے کے حکام ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بچہ آپ کا لے پالک ہے، لیکن اس پہ حقیقی بچے کے حکام شریعت جاری نہیں کرتی ہے. اس لیے آئی ڈی کارڈ میں نام تبدیل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے کوئی ایسا بچہ ایڈاپٹ کیا جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی ٹرسٹ سے کوئی بچہ لے لیا آپ نے، تو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ولدیت میں اپنا نام پھر بھی نہیں ڈال سکتے آپ، کیونکہ ولدیت چینج نہیں ہوگی. اس کو اپنا دینی بھائی بنا لو، سرپرست کے میں آپ شامل کر لیں کہ میں اس کا سرپرست ہوں، لیکن باپ میں آپ اس کا نام نہیں ڈال سکتے، یعنی اپنا نام باپ کے طور پہ آپ نہیں ڈال سکتے. آج کل یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سخت غلط حرکت ہے. اور اس میں باپ اور حقیقی ماں کے ساتھ ناانصافی بھی ہے کہ جس نے جنا ہے، جس کا اصل ہے، آپ اس کی ولدیت چینج کر لیں. بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بھی راضی تھے
تو ہم نے اپنے والد کی رضا سے جو ہے نا نام چینج کیا ہے اور ولدیت میں فلاں کا نام ڈال دیا ہم نے. تو جو باپ اس پہ راضی ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت غیرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے بلڈ کو کسی اور کی طرف منسوب کرنے پر کیسے راضی ہو گئے. کچھ غیرت کی باتیں ہوتی ہیں جو غیرت ہو تو سمجھ میں آتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو اس لیے حقیقی باپ یا حقیقی ماں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی مرضی سے بھی نام تبدیل کرنے نہ دیں. وہ کہیں بھائی تم جہاں بھی جاؤ گے، جس کے ساتھ بھی رہو، باپ میں ہی رہوں گا اور ماں یہ رہے گی، نام تبدیل نہیں ہوگا. اسلام میں جو ہے نا خونی رشتوں کی بڑی قدر ہے. ایسے ہی نہیں کہ کچھ بھی اٹھا کے کر دو. تو بلڈ ریلیشن کو اسلام ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. سوتیلا باپ اوریجنل باپ نہیں ہو سکتا اور سوتیلی ماں اوریجنل ماں نہیں ہو سکتی. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح اسلام نے حکام بیان کر دیے ہیں کہ چاہے سوتیلے باپ نے کتنے ہی احسان کیے ہوں، لیکن اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو، کیونکہ وہ بلڈ ہے آپ کا، اس کو ترجیح دی ہے. سوتیلی ماں نے کتنے ہی احسان کیے ہوں، اس کے احسانات کا بدلہ آپ دیں، اس کے لیے دعا مانگیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن اوریجنل ماں کا الٹرنیٹ نہیں ہے وہ. اور اوریجنل ماں کے جو حقوق ہیں وہ سوتیلی کے نہیں ہو سکتے. تو ان سب چیزوں کو آج ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم سارے حکام انگریزوں سے لے رہے ہیں. ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. ان کے ہاں تو جو اچھا سلوک کرے وہ بہت اچھا ہے، جو نہیں کرے تو وہ اچھا نہیں ہے. اسلام کہہ رہے سب سے پہلے خونی رشتے ہیں. آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہوگا، خونی رشتہ ہوگا، وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو بھی اچھا ہے، کیونکہ اس کے خونی رشتہ ہے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فیملی کی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے کسی کو پال لے تو وہ حقیقی باپ بن گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نے آپ پر بچپن میں احسان کیا، آپ کو باپ کی جگہ باپ بن کے پالا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو عزت دیں. لیکن حقیقی باپ بہرحال حقیقی ہے اور حقیقی ماں بہرحال حقیقی ہے. قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. لڑکا کس عمر میں بالغ ہوتا ہے؟ اگر ایک بندے کو 17 سال کی عمر تک احتلام نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان پر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے؟ سمیع صاحب چترال سے. دیکھیے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا بالغ ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم اس کو نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اور لڑکی بالغ ہوتی ہے جب اس کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی لڑکے کو 15 سال کی عمر میں بھی احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، تو 15 سال میں وہ بالغ ہی سمجھا جائے گا. اور لڑکی کو بھی اگر 15 سال تک حیض نہیں آیا تو لڑکی بھی 15 سال میں بالغ ہی سمجھی جائے گی اور شریعت کے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے. اور 15 سال سے مراد یہ جو عیسوی تاریخ ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلامی سال کا اعتبار ہوگا. تو اسلامی سال 10 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلامی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ یہ 15 سال کا کب 15 سال کا لڑکا ہوا ہے اور لڑکی کب 15 سال کی ہو گئی ہے. تو اس پہ بلوغت کے حکام جاری ہوں گے اور ان پر نماز جو اگر وہ چھوڑیں گے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی. نماز چھوڑنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا. تو یہ تمام احکام جو ہے یہ 15 سال کی عمر میں لاگو ہوتے ہیں اگر 15 سال تک کسی کو احتلام نہ ہو. ٹخنے چھپانے کا گناہ. ٹخنے چھپانے کا گناہ ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. کیا ہر وقت گناہ ہوتا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں نے انجانے میں ٹخنے چھپائے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ سردار وقاص رحیم یار خان. ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الازار الى الكعبین ففی النار. جو ازار کا حصہ ٹخنوں کو چھپائے گا، ڈھکا ہوا ہوگا نیچے، تو وہ حصہ جو ٹخنوں کا وہ حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں جلے گا. بہت شدید وعیدیں ہیں. کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار بھی اوپر اٹھا ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسبل ازار ہے، اپنی شلوار کو نیچے یا ازار کو نیچے لٹکانے والا ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، اس کا ارادہ تکبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس عمل کو تکبر قرار دیا گیا ہے. تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں، یہ کبر ہی سمجھا گیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا ازار بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا. تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ٹخنے لٹکاتے ہیں، یعنی ازار لٹکاتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو جیسے اجازت مل گئی اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، تو ہمیں بھی اجازت ہے، ہمارے دل میں بھی تکبر نہیں ہے. تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی ہے. کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضرت ابو بکر اپنا ازار نیچے لٹکایا کرتے تھے، کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت ابو بکر بھی اٹھا کے رکھتے تھے. تو نبی نے تو حضرت ابو بکر کو یہ تسلی دی ہے کہ تمہارا جو بے خیالی میں ازار نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نیچے کر لیا کریں، وہ تو یہ کہ بے خیالی میں جو آپ سے ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا. ورنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے اپنے ازار کو اٹھاتے تھے. حضرت عمر میں بھی تکبر نہیں تھا، لیکن حضرت عمر اس میں بہت سختی کیا کرتے تھے
کہ وہ دیکھتے اگر کسی کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے تو کوڑے سے خبر لیتے تھے، اس کی کوڑا مارتے تھے، اس کے ٹخنوں کے اوپر اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت تھا، آپ کو جب نیزہ لگا فجر کی نماز میں، کسی نے برچھا مارا، کسی بدبخت نے، وہ جو مجوسی تھا، تو آخری ایام چل رہے ہیں اور بالکل شہادت کی گھڑی ہے، عیادت کے لیے ایک نوجوان صحابی آئے آپ صلی اللہ حضرت عمر کے پاس۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ اپنے ازار کو اوپر کرو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس شدت تکلیف کی، اس شدت میں کہ جب بالکل موت کا وقت قریب ہے، تو اس میں بھی حضرت عمر میں نہیں علی المنکر کا اتنا جذبہ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ازار نیچے، تو ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو اوپر کرو۔ تو صحابہ کرام اس مسئلے میں بہت حساس تھے، اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آج باقاعدہ امام جو ہے نا، نماز پڑھاتے ہوئے ان کے ازار نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے دلائل انہوں نے گھڑ لیے ہیں کہ ایک کپڑے کو فولڈ نہیں کرنا، تو یہ پینٹ فولڈ نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں کر سکتے، تو فولڈ نہیں کرو، اور شلوار کو اوپر سے موڑو نہیں، کیونکہ حدیث میں فولڈ کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں کہیں بھی فولڈ کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ حدیث میں یہ جو آستینیں ہیں کہ ان کو چڑھانے سے منع کیا ہے، جس طرح یہاں ہم چڑھا لیتے ہیں نا آستینیں، اس طرح اس سے منع کیا گیا کہ یہ ایک ہیئت کے خلاف ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پینٹ نہیں فولڈ کر سکتے یا شلوار کو اوپر موڑ نہیں سکتے، وہ تو موڑنا پڑے گا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکانے والا ہو۔ تو اس لیے بلا شرعی عذر آپ کے لیے ازار لٹکانا، مرد کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ ہاں کہیں شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے آپ کا یعنی آپ کو آفس میں اس کی پرمیشن ہی نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہاں گنجائش دی جائے گی کہ اس لیے کہ آپ کی نیت قطعاً تکبر کی نہیں ہے، آپ تو ایک مجبوری سے کر رہے ہو کہ اگر نہیں کیا تو آفس سے نکال دیا۔ جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ وہ یونیفارم کا حصہ ہے ان کے، اب فوج میں پریڈ میں اگر وہ ٹخنے کھول کے اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے اوپر رکھیں گے تو پھر ان کو اس کی پرمیشن نہیں ہے، تو وہ جاب سے نکال دیں گے۔ تو وہاں مجبوری کی حد تک گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن نارمل حالات میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور علماء صلحاء پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ